اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ دن میں ایک بار ضرور پڑھ لیں. اور کوئی بھی مشکل اسی محبت، اسی عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اسی عقیدت سے ان پہ سلام، اس محبت سے کے لیے بھی بہت بیماریاں فزیکلی بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور زندگی میں ہر ایک کی مشکلات آتی ہیں، کسی کی کم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ، آپ کی دوست، آپ کی ساتھی. اچھا، میں نا آج کل تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو میں بڑا سوچتی ہوں اور ارد گرد دیکھتی ہوں کہ ہماری زندگیاں ارد گرد کے مسائل، واقعات، بلکہ پچھلے دنوں بڑے حادثات ہوئے، عید کے دن بھی بڑے حادثات ہوئے، کوئی کرنٹ لگنے سے، کوئی بارش کی وجہ سے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب حادثات ہوئے. تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. زندگی میں سے آپ باہر نکلیں، آپ کو نا کچھ خوشی، ایکسائٹمنٹ وہ فیل ہی نہیں ہو رہی ہے. عید کی جیسے خوشیاں ہوتی تھیں، یہاں ایک عجیب سا آپ کو ماحول میں نا سوگواری سی ہے. اور میں نے جب اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ ایسا کیوں ہے، پتہ ہے کیا میں نے ایک نوٹ کیا، ہم اپنی روز کی روٹین میں، اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، اتنا مصروف ہوتے ہیں، ایک دوڑ میں لگے ہیں زیادہ سے زیادہ اچیو کرنے کی. کوئی پڑھ کے بہت بڑا نام کرنا چاہتا ہے، کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے، اور آج کل جو مہنگائی کا دور اور صورتحال ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن نا میں جب بڑا دل میں نا اداسی سی تھی، مایوسی سی تھی، تو میں بڑا بیٹھی کہ کیا کروں اللہ، میں یہ کیا تیرے دنیا میں ہو رہا ہے. اور میرا ایک عجیب سا دل بھاری پن ہونا، اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیزیں نظر نہ آنا جو افسردگی کو دور کریں، دل کو بہلائیں، ہلکا کریں. تو کبھی اپنے ابو کی جا کے قبر پہ بیٹھ کر روتی ہوں، ابو سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ ایک پیرنٹس ایسا رشتہ ہوتا ہے. جب ابو حیات تھے نا، جو کوئی مسئلہ بھی ہوتا، مجھے اداسی ہونی نا آدھی رات کو بھی، میں ابو سے کہتی تھی ابو میرا نا دل گھبرا رہا ہے، مجھے عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں، اور میرا نا دل میں کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے. ابو یقین مانیں یوں گاڑی پکڑ کے نا 5 منٹ میں میرے پاس، اور آ کے جیسے ابو آتے تھے نا، میں ابو کے سینے سے لگ جاتی تھی. اور جیسے ہی ابو کے سینے سے لگتی تھی نا، مجھے ایسے لگتا تھا ساری پریشانیاں، سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں. ابو مجھے کہتے تھے تو کیوں پریشان ہوتی ہے، میں ہوں نا، میں زندہ پتر، تیرے آن تو پہلے میں دیکھاں گا. اب یقین مانو ماں باپ کا یہ جملہ، ماں باپ کو بشک وہ آپ سے ابو اب ایج ہو گئی تھی، کمزور ہو گئے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح میرے حصے کی جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن واقعی ان کے ہونے سے ایک ایسا ڈھال ہوتی ہے ماں باپ کے ہونے سے. ابھی امی کی طبیعت بہت خراب تھی، ذرا میں مشکلات تھی، حالات خراب تھے، تو میری والدہ بیڈ ریڈن ہے اس ٹائم. میں اپنی امی کے نا پاؤں کو پکڑ کے نا لپٹ کے اور رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا اللہ، مجھے یقین ہے، میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں اپنی ماں کے پاؤں سے جو پکڑ کے دعا مانگ رہی ہوں نا، یہ میرا رب ضرور کرے گا. میری ماں اس پہ آمین بولے گی نا، میری ماں یہ دعا کرے گی نا، تو یہ میرے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر میں نے نا صحابہ اکرام کے حوالے سے ایسی سننا پڑھنا شروع کیا کہ وہ جب مشکل میں ہوتے تھے، خوش نصیب تھے وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے پاس تھے. وہ ہر دکھ اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ ان کے 2 جملے، یہ تو میں تو ماں باپ کی بات کر رہی ہوں، وہ جو رحمت العالمین ہیں، وہ جو ہم سب کے اپنی امت کے لیے ساری ساری رات قیام کر کے رونے والے ہیں، ان کے پاس جب صحابہ کرام جاتے تھے تو کیا ہی بات تھی. ان کا ایک حرف، ان کا کہنا، ان کا نظر اٹھا کے دینا، دیکھنا ساری تکلیفیں دور کر دیتا تھا. پھر میں نے جو پڑھا کہ ایسا نہیں کہ جیسے ہم پر کوئی افسردگی آتی ہے، دل برا ہوتا ہے، کوئی ناکامی کا دکھ ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی، تو ہم روتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات ہے یا انسان کو اپنے کسی نقصان پہ وہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ رسول کریم بھی رویا کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا
وہ لوگوں کے سامنے اللہ پہ بھروسہ کیونکہ وہ ان کا پورا تھا، ایمان پورا تھا، وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب اپنے رب کے حضور بیٹھتے تھے تو پھر گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے، اور پھر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، پھر اپنے ہر جو ہوتا تھا اپنی گریہ زاری کرتے جب دل دکھتا تھا، خاص طور پر جب اہل طائف نے ان کے ساتھ جو سلوک برتا، جس طرح ان پہ پتھر برسائے گئے اور جس طرح جو سلوک ہوا، تو آپ بہت بہت غم زدہ ہوئے، اور آپ نے اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ میں کتنا بے بس ہوں۔ حالانکہ وہ حکم کرتے، فرشتے آگے کہ حکم کرو، ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے، لیکن وہ رحمت العالمین تھے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا آخری نبی، میرا محبوب، اب انہوں نے مسلمانوں کو ایک نسخہ دے دیا کہ جو اپنے دل کا جب غم زدہ ہو، دل بھاری ہو، دل دکھا ہو، تو رب کے سامنے تو گڑ گڑاؤ، لیکن ایک ایسا نسخہ کیمیا دیا کہ جو میں سمجھتی ہوں دل کے سکون کا سب سے خوبصورت نسخہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کا تحفہ جو مسلمان امت کو ملا ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ درود پاک وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جو آپ کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ آپ کی ساری مشکل، پوری دنیا کے جتنی بھی بڑی مشکل ہونا، درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی رحمت سے وہ ختم ہو جاتی ہے، راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ میں اپنے ابو سے پڑھا کرتے تھے، ہر وقت ابو نا تسبیح پڑھتے تھے، ہر وقت پڑھتے تھے، بتاتے کسی کو کچھ نہیں تھے۔ میں نے کہا ابو آپ کیا پڑھتے ہیں، ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ تو ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا درود پاک، کیونکہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا، ہر وقت درود پاک کا ورد کرتا ہے، اس کو تو دعا کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ سب دعائیں، ہر چیز اللہ خود ہی قبول کرتا جاتا ہے۔ اور درود پاک تو وہ کلام ہے جو بغیر رکے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس جو پڑھنے والے کے نام کے ساتھ اس کی اس کی کنیت ہے، جو اس کا جو والد کا نام ہے کہ سعدیہ بنت رشید احمد بٹ، یہ پڑھ رہی ہے، یا آپ کے نام، آپ کے والد کے نام کے ساتھ جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ میں نے درود پاک کے معجزات دیکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں نے میڈیکلی بھی بہت بیماریاں، فزیکلی بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور زندگی میں ہر ایک کی مشکلات آتی ہیں، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، لیکن جب سے درود پاک کا دامن پکڑا ہے، بلکہ میں ایک اپنے بھائی کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر طارق شریف زادہ، بہت پیارے اسکالر ہیں، اور وہ صرف حافظ قرآن نہیں، وہ حافظ حدیث بھی ہیں۔ مجھے انہوں نے درود کا ورد کا، اور اسرار بھائی جو میرے شیخ ہیں، جو بہت زیادہ اللہ کے، ان دو ہستیوں نے کہا اگر دنیا میں کچھ حاصل ہوگا میرے باپ کے بعد، جو چیز حاصل ہوگی، جو چاہیے، ہر مسئلے کا، ہر تکلیف کا علاج درود پاک میں موجود ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ سے یہ بات ضرور شیئر کروں، اس لیے کہ آج کے دور میں جس طرح بھی سنتی ہوں، ارد گرد دیکھتی ہوں، اچھا لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بتاؤ نا ان کو آپ یہ پڑھا کریں، یہ کیا کریں، تو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایمان، اعتقاد اور یقین کتنا ہے؟ ایک ہم ایسے تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ایسے ہلا رہے ہیں اور ادھر باتیں کر رہے ہیں، نہیں۔ جب آپ کوئی چیز پڑھے نا، تو آپ یہ سمجھیں جب اللہ کا کوئی اسم پڑھے تو سمجھیں رب آپ کے سامنے، اور آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کر اس سے گر گڑا کر مانگیں۔ جب درود پاک پڑھے نا تو سمجھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مجلس میں ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں،
اسی محبت، اسی عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اسی عقیدت سے ان پہ سلام، اس محبت سے کہ میرے والدین آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو تیرے پہ، درود ہے آپ پہ، کیونکہ آپ اس قابل ہیں، آپ کی آل و اولاد پہ درود، کیونکہ آپ اس قابل ہیں۔ وہ پیغمبر ہے جو ساری رات ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے برے امتی جو ہم نا شکر گزار ہیں، ہماری خاطر ساری رات قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ازواج محترات رضی عنہا پوچھا کرتی تھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمانا کہ کیا میں شکر گزار اللہ کا بندہ نہ بنوں، اور کیا میں اپنے امت کے لیے نہ کچھ کر جاؤں کہ میری امت کو بھی بخشی جائے، میری امت کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایز اے امتی ہم پر فرض ہے۔ تو جو آج کا میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ بھی درود پاک کا ہے۔ اس میں ایک بہت چھوٹا سا درود، اور 70 بار آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ دن میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اور کوئی بھی مشکل، پیسوں کی مشکل ہے، اولاد کی پریشانی ہے، شادی کی پریشانی ہے، میاں بیوی میں نہیں ہے، کوئی مالی مسئلہ، کسی قسم کا بھی صحت کا مسئلہ ہے، آپ اس نیت کر کے اس مسئلے کا آپ اللہ کے حضور نماز ادا کر کے اللہ کے حضور سجدہ میں اپنی گزارش ڈال کر پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے یہ 70 بار پڑھ کر اپنی التجا، اپنی ضرورت، بے شک وہ سب جانتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ بھی ہے، التجا محبت پیار سے اس کی رحمت العالمین کے دربار میں بھیجی تو صحیح درخواست۔ درود تو مسترد ہی نہیں ہوتا، اور میرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ درود کو قبول کر لے اور اس کے درمیان میں آئی ہوئی دعا کو ریجیکٹ کر دے، وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس پہ اثر بھی ہوگا انشاءاللہ۔